السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا وصلیا وسلما اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، قربانی کے فضائل و مسائل سلسلہ نمبر 5 میں آپ سبھی سامعین و ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور میں آج پھر 4 اہم مسئلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ نمبر 2، فتنہ کے ڈر سے گائے کی قربانی ترک کرنا۔ نمبر 3، قانوناً ممنوع ہونے کے باوجود گائے کی قربانی کر لے تو یہ درست ہے یا نہیں۔ نمبر 4، مالدار کا قربانی کے جانور کو بدلنا۔ سامعین باتمکین، پہلا مسئلہ، قربانی کے جانور۔ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، یعنی قربانی میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، میڈھا، بیل، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اٹنی ہے۔ ان جانوروں میں سے ہر ایک کی قربانی جائز ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی قطعاً درست نہیں۔ رہا مسئلہ بھینس کی قربانی کے سلسلے میں، ہر عام و خاص کے ذہن و دماغ میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے یا نہیں، اور بہت سے لوگ اس پر آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، بھینس کی قربانی بالکل درست ہے، ویسے ہی جیسے بیل اور گائے کی قربانی جائز اور درست ہے، کیونکہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس کی جنس میں سے ہے، اور جس طرح بیل اور گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بالکل درست ہے۔ البحر الرائق، زکریا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 324 پر یہ مسئلہ مذکور ہے۔ دوسرا مسئلہ، فتنہ کے ڈر سے گائے کی قربانی ترک کرنا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں کئی اسٹیٹ میں قانونی اعتبار سے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی ہے۔ لوگوں کی آستھا اس سے متعلق ہے۔ بہت سے لوگ گائے کو ماتا کہتے ہیں، تو اب قانونی اعتبار سے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی گائے کو قربانی میں ذبح کرتا ہے تو شرعاً جائز ہے۔ گائے کے ذبح کرنے پر پابندی عائد کرنا محض ایک ظلم ہے، عصبیت ہے، منافرت ہے، لیکن لوگوں کی آستھا اور لوگوں کی عزت اور احترام کی بنیاد پر اور لوگوں کے دھرم کا خیال کرتے ہوئے اگر اس کی ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے تو اس سے جہاں تک ہو سکے احتراز کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے ملک کے کئی اسٹیٹ میں گائے کے ذبح کرنے پر پابندی ہے، اور اس قانون کا ہم مسلمانوں کو پالن کرنا چاہیے، کیونکہ پالن کرنے میں ملک کی سالمیت بحال رہتی ہے۔ لہٰذا میں مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جن علاقوں میں گائے کے ذبح کرنے پر پابندی ہے، یقینی طور پر آپ بھی ذبح کرنے سے احتراز کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متبادل جانور پیدا کر رکھا ہے۔ بکرا، بکری، مینڈھا اور دمبا، بھیڑ اور اونٹ، اٹنی وغیرہ، بھینس، کٹرا وغیرہ سارے جانور موجود ہیں۔ اس لیے ضد میں آ کر کے گائے کو ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے احتراز کیجیے۔ ہمارے ملک میں امن چین بحال ہونا چاہیے، اور ہم امن چین کے علم بردار ہیں، ملک کی سالمیت کے علم بردار ہیں۔ لہٰذا منافرت کی بنیاد پر، ٹھیس پہنچانے کی بنیاد پر، تکلیف پہنچانے کی بنیاد پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گائے کی قربانی اگر کرتے ہیں تو یہ بہتر نہیں، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ تھا قانوناً ممنوع ہونے کے باوجود گائے کی قربانی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، گائے کی قربانی فی نفسی جائز ہے، اس کا ذبح کرنا جائز ہے، اور وہ حلال جانور ہے۔ اگر قانوناً ممنوع ہونے کے باوجود آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو قانونی پابندی کی وجہ سے کوئی جانور شرعاً حرام نہیں ہو جاتا، شرعاً وہ جائز ہے، حلال ہے۔
لہٰذا اگر آپ نے جانور کو ذبح کر لیا تو اس کے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں، آپ کی قربانی ادا ہو گئی اور گوشت کھانا بھی بالکل جائز ہوگا۔ لیکن بہرکیف میں یہ کہوں گا کہ اعتراض کیجئے، اللہ نے متبادل جانور دے رکھے ہیں، اس لیے متبادل جانور کو قربانی میں ذبح کیا جائے اور ملک میں منافرت کی ہوا اور فضا قائم کرنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہ جو کہا گیا کہ قانوناً ممنوع ہونے کے باوجود ذبح کر لیا گیا، قربانی درست ہے اور اس کا کھانا جائز ہے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ فتاوی محمودیہ ڈھابیل جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 345 پر یہ مسئلہ مذکور ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے مالدار آدمی قربانی کے جانور بدلنا چاہے، یعنی اگر کسی مالدار آدمی نے قربانی کے ارادے سے جانور خریدا اور وہ جانور بدلنا چاہتا ہے کہ میں اس جانور کو بدل کر دوسرا جانور لے لوں، میرے بھائیو ایک فارمولہ یاد رکھو، مالدار آدمی کے ذمہ صرف قربانی فی نفسی واجب ہے، جانور کو خریدنے سے جانور متعین نہیں ہوتا، لہٰذا اگر وہ دوسرے جانور لینا چاہے اس سے بدل کر کے تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لہٰذا پہلے جانور کو بدل دے اور دوسرا جانور اس کی قیمت سے خرید لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر کسی غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے تو چونکہ قربانی فی نفس غریب پر واجب نہیں ہے، لیکن قربانی کی نیت سے خریدنے کی بنیاد پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور جانور متعین ہو جاتا ہے، لہذا کوئی غریب آدمی جانور بدلنا چاہے تو غریب کو جانور بدلنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اسی متعینہ جانور کی قربانی لازم ہوگی، لیکن مالدار کے ذمہ لازم نہیں، کیونکہ فی نفس قربانی واجب ہے، جانور خریدنے سے جانور متعین نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ چاروں مسئلے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھداری عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔